کورونا بے قابو، 24 گھنٹوں میں مزید 4 افراد جاں بحق، تعداد 536 ہو گئی، 22,550 متاثر۔ پنجاب میں 8,420، سندھ 8,189، خیبر پختونخوا میں 3,499 مریض، بلوچستان میں 1,495، اسلام آباد میں 485، گلگت بلتستان 386 اور آزاد کشمیر میں 76 مریض زیر علاج۔ 6,217 افراد کورونا کو شکست دے چکے۔ ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹیلیٹر نہ ملنے سے نہیں ہوئی، سول اسپتال کراچی اور ایمبولینس سٹاف نے بر وقت مدد نہیں کی۔ ڈاکٹر جگدیش غیر ذمہ داری کے مرتکب قرار پائے، محکمانہ کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر فرقان کے جاں بحق ہونے کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی گئی۔ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے تیار، حتمی فیصلہ کل قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ ملک بھر میں کورونا صورتحال اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا، چاروں صوبوں کی تجاویز پر وزارت صحت بریفنگ دے گی۔ کاروبار، تعلیمی ادارے، ٹرانسپورٹ کھولنے پر بھی مشاورت ہوگی۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر میں کورونا سے متعلق اجلاس، ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تجاویز پیش کی، کہا لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا ہے، اموات کی شرح اور نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، عید الفطر کے لیے SOPs پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کی ہدایت دے دی، مشیر خزانہ بجٹ تجاویز پر بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق کورونا کی وجہ سے بجٹ میں عام آدمی اور انڈسٹری کو ریلیف دیے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ، 34 ارکان کے دستخط کے ساتھ ریپوزیشن جمع کروا دی گئی۔ کورونا کی خطرناک صورتحال پر بحث ایجنڈے کا حصہ، وائرس سے قومی سلامتی، معیشت اور خارجہ پالیسی کے امور زیر غور لگانے کا مطالبہ۔ حکومت نے کریڈٹ رسک شیئرنگ اسکیم متعارف کروا دی، چھوٹا تاجر آسان شرائط پر قرض لے سکے گا۔ اسکیم کے لیے 30 ارب روپے مختص، قرضوں کی واپسی نہ ہونے پر حکومت 40% ادا کرے گی۔ اسٹیٹ بینک اسکیم پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کرے گا۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج، 15 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی کی منظوری ایجنڈے کا حصہ، سماجی تحفظ کے لیے فنڈز بھی مختص کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے سینیٹر فیصل جاوید کی ملاقات، کورونا ریلیف اقدامات اور فنڈز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ عمران خان کہتے ہیں ریلیف فنڈ میں مخیر حضرات کا جذبہ قابل تحسین ہے، اسلام ہمیں انسانیت کی بے لوث خدمت کا درس دیتا ہے۔ کراچی سمیت صوبے میں لاک ڈاؤن کا 45واں روز، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کی کارروائیاں بھی جاری۔ کراچی سے 95 افراد کو گرفتار کر کے 40 مقدمات درج کیے گئے۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ چودھری برادران نیب کے خلاف میدان میں آ گئے، ادارے کو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے دیا۔ نیب نے پرانے مقدمے میں ناجائز تفتیش شروع کی، شفاف احتساب نہیں کیا گیا، نامعلوم افراد کے کہنے پر انکوائری شروع کی گئی۔ چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب قوانین اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی پر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، صوبوں کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سعد رفیق کی عدالت کے باہر گفتگو، پیراگون اسکینڈل میں آئندہ سماعت پر قیصر امین بٹ کو پیش کرنے کا حکم۔ پولیس سنگین جرائم کی تفتیش کیوں نہیں کر پاتی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG پولیس کی رپورٹ پبلک کر دی۔ شواہد لیبارٹری بھجوانے کے لیے 5000 فیس دینا پڑتی ہے۔ اسلام آباد میں فورینسک لیب نہ ہونا تفتیش میں تاخیر کی وجہ ہے۔ جائے وقوع کے نقشے کے لیے 15000 کیوں ادا کیے جاتے ہیں؟ چیف جسٹس کے ریمارکس، رپورٹ کو درخواست میں تبدیل کر کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ فاروق شاہ کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا 20 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے خورشید شاہ اور فاروق شاہ کی ضمانت مسترد کی تھی۔
کورونا کا پھیلاؤ روکنے کا واحد حل احتیاط ہے، عوام گھروں میں رہیں اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام سے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی ہدایت۔ عوام کی احتیاط نہ کرنے سے کورونا پھیل رہا ہے، وائرس ٹیسٹنگ کی صلاحیت 15,000 تک بڑھا دی ہے۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی پر وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، انڈیکس میں 120 پوائنٹس کا اضافہ، 34,000 کی سطح بحال۔ کورونا وائرس کے باعث معاشی و تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے سستا، امریکی ڈالر 159 روپے سے نیچے آ گیا۔ دنیا بھر میں 2,58,000 سے زائد زندگیاں نکل گیا، 37,28,000 کے قریب بیمار۔ امریکہ میں اموات کا ہنسا 70,000 کا پار کر گیا، 72,271 متاثر۔ اٹلی 29,315، اسپین 25,613 اور برطانیہ میں ہلاکتوں کی تعداد 29,427 ہو گئی۔ اب تک 12,42,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کراچی ملیر میں فصلوں پر ٹڈی دل کی یلغار، تیار فصلیں درخت اور پودے تباہ ہو کر رہ گئے۔ تیار فصلوں کو نقصان پہنچنے سے کاشتکار پریشانی کا شکار، محکمہ زراعت سندھ کے شہر میں اسپرے کرنے کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا، کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی آج گرمی بڑھنے کی پیش گوئی، درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، شہریوں کو احتیاط تدابیر اپنانے کی ہدایت۔